نیول بلاکڈ ان پلیس ہو جائے گا, پھر ایران بھی اپنا آئل نہیں بیچ سکے گا, وہی پرانی سچویشن پر آپ واپس آ جائیں گے. صاف چلی شفاف چلی, ضرور دکھائے کہ میرے بھائی نے ہاں یہ مداخلت کی ہے, تحفظات دور کی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکنالج کر لی ہے کہ آپ کا بھائی مداخلت کر رہا تھا. جب قاسم کے پاپا جن کو بانی چیئرمین کہا جاتا ہے وہ نااہل ہیں, تو ان کو لیڈر ماننے والے بھی نااہل ہیں. اچھا جناب, یہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ٹروتھ سوشل پر جو ہے وہ ایز یوزول جارحانہ قسم کی ٹویٹ کر دیتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے کہ ابنائے ہرمز میں امریکہ آپ کو سیفٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا. یہ ٹول کون لینا چاہ رہا ہے؟ ابنائے ہرمز ایران اپنے کنٹرول میں چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم اس کے محافظ ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی ہم اب اس کا کنٹرول سنبھالیں گے. تو یہ ایک الگ ہی کھینچا تانی بن گئی ہے. حسن دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے بات آئی تھی کہ جوائنٹ ایک پریس ریلیز تھی, یعنی جوائنٹ ڈیکلریشن تھا عمان کا اور ایران کا, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا, اور یہ اس لیے عباس اراغچی صاحب گئے بھی تھے, عمان بھی گئے تھے, اور کہا تھا کہ جی ابنائے ہرمز کے اوپر ہمارا جوائنٹلی کنٹرول ہوگا. پھر اس کے بعد یعنی جو 2 پیسج ہیں جو کہ عمان کی طرف سے جو پیسج گزرتا ہے, اگر وہاں سے گزرنے کی کوشش کی ہے جہازوں نے تو ایران نے ان کو ہٹ کیا ہے. بالکل. تو پھر کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جوائنٹ کنٹرول نہیں ہے نا, عمان کو کنٹرول نہیں دے رہا, تو عمان بھی پھر سائڈ پر ہو گیا. عمان بھی پھر اب ایران کی جو کے ساتھ ہم آواز ہو رہا تھا اس نے اس کے ساتھ ہم آواز ہونا چھوڑ دیا. ایک بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے, چاہے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکی دباؤ ہے, کوئی اور بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہی ہے. لیکن عمان اب ایران کے ساتھ نہیں ہے اس ایشو کے اوپر, ابنائے ہرمز کے اوپر, کیونکہ یہاں پر ایشو ابنائے ہرمز کے اوپر کوئی یعنی اصول کی بات نہیں ہے. اصول تو دنیا میں جتنے بھی یعنی آبی گزرگاہیں ہیں جو اسٹیٹس ہیں, وہ اسٹیٹس ٹول فری ہوتی ہیں. بالکل. اسٹیٹس کے اوپر کوئی ملک بھی پیسے یا ٹول نہیں لیتا, یا سروس چارجز یا ایڈمنسٹریٹو چارجز یا اس قسم کے چارجز نہیں لیتا. ہاں, جو پرائیویٹ کینالز ہیں, جو مین میڈ کینالز ہیں, ان کے اوپر ٹول ہے, اور کئی ملکوں کے اندر ٹول جو ہے وہاں سے جو پیناما وغیرہ ہے وہاں سے امریکہ وغیرہ یا اس قسم کے سوئز کینال وغیرہ سے نا مختلف برطانیہ یا اس طرح کے مختلف ممالک بھی لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہونا ہے, یہاں پر ایشو یہ ہے کہ امریکی صدر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی جو کس کا کنٹرول ہوگا, اس نے کہا تھا می اینڈ دا آیت اللہ, ہو ایور دا آیت اللہ از. یاد آپ کو وہ ایروپلین کے اوپر جو ہے وہ جانے سے پہلے اس کے اندر, یعنی ہی واز اباؤٹ ٹو ٹریول سم ویئر, تو جانے سے پہلے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ ابھی ریسنٹ جو ان کا لاسٹ جو اس سے پریویس آیا تھا کہ جی جو اتنی اسٹیٹس ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہیں فری ہیں, اور تمام بات وہی بات انہوں نے کی. کل انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کنٹرول امریکہ کا ہوگا اور امریکہ سے ٹول لے گا. تو یعنی اگر ایران ٹول لے تو وہ حرام, اور اگر امریکہ لے تو وہ حلال. اب سوال تو یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے, تو یہ بیسکلی کنفیوژن آتی ہے سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کے اوپر جس طریقے سے یہ اب یعنی جھڑپیں نہیں ہے, یہ جنگ ہے. یہ جنگ ہے کیونکہ جتنی چوتھی لہر 5ویں لہر سٹارٹ ہو گئی ہے, اور یہ اسٹرائکس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے, اور 10 مقامات کے اوپر ایران کی مختلف جگہوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اور ایران نے بھی ریٹیلیٹ کیا ہے, اور انہوں نے بھی اس طریقے سے اپنے جو ہے حملے تیز کر دیے ہیں. اب IRGC جو ہے اس نے مکمل کنٹرول سنبھالا ہوا ہے ایران کا. ویسے تو یعنی مجتبیٰ خامنائی کا بتایا جاتا ہے کہ وہ سپریم لیڈر ہیں, لیکن کیا مجتبیٰ خامنائی کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں. وہ کہ منظر عام پر ہے, اپنے والد کے جنازے میں شرکت کی نہیں کی. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, میں آج وہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایران کے اندر جو کہ خلا پیدا ہوا ہے قیادت کا, جو یعنی علی خامنائی تھے, جو ان کے والد تھے مجتبیٰ کے, آیت اللہ علی خامنائی, ان کی ریپلیسمنٹ مجتبیٰ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ وہ ایک ایلڈرلی ان کی شخصیت تھی. ان کے لیے مین بات یہ ہے کہ جو یعنی مذہبی طبقہ ہے وہ بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا, ان کو اپنا لیڈر مانتا تھا. IRGC بھی ان کو اپنا لیڈر مانتی تھی, اور جو سولین سائڈ ہے یعنی پریزیڈنٹ, اسپیکر, جو وزیر خارجہ یا وزراء, یہ تمام کے تمام ان کو لیڈر مانتے تھے. تو وہ جو بات آیت اللہ علی خامنائی فرماتے تھے اس بات کو جتنے بھی نیچے لوگ ہیں, جتنے بھی ان کے نیچے پورا ایران جو ہے وہ اس پر سر تسلیم خم کرتا تھا. لیکن مجتبیٰ کے بارے میں تو اب کیا سرائیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ تو IRGC کا ہینڈ پکڈ ہے, اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ آیت اللہ علی خامنائی کے صاحبزادہ ہونے کی وجہ سے ہے,
اور اب یہ پورا مکمل IRGC کے کنٹرول میں ہے. یہ بات کی جا رہی ہے, مختلف اینالسٹ یہ بات کرتے ہیں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ان کی ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں اپنی والد کی. دو باتیں ہوں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو کمرشل ویسل جا رہے تھے امریکن شپس کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ وارننگ سٹرائکس کی تھیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ وارننگ سٹرائکس ہوتی ہیں کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ ہم آپ کو ہٹ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. 2 وارننگ سٹرائکس ہوتی ہیں. ان 3 ویسلز کو تو کوئی وارننگ سٹرائک نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد ابھی جو باقی جہاز بھی گزر رہے ہیں UAE وغیرہ کے, ان کو بھی انہوں نے ہٹ کر دیا. تو اب نئے ہرمز جو ہے وہ ایک دنیا کا ایک طریقہ کار ایسے ہے کہ 20% آپ کی جو آئل ٹریڈنگ ہے وہاں سے ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹ روٹس موجود ہیں, لیکن اس کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے فریٹ کی. اب نیول بلاکڈ ان پلیس ہو جائے گا, پھر ایران بھی اپنا آئل نہیں بیچ سکے گا, وہی پرانی سچویشن پر آپ واپس آ جائیں گے. تو جب پرانی سچویشن میں واپس آئیں گے تو اس میں کیا ایران کا مفاد ہے؟ نہیں. کس کا مفاد ہے؟ صرف نہیں, جنگ تو نہ امریکہ چاہتا تھا حسن, نہ ایران چاہتا تھا, دونوں کے مفاد میں نہیں تھی. اور یہ سب کچھ ہوا, سائنسی بھی ہوئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جنگ اسرائیل چاہتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس مفاد ہے کسی نہ کسی کا جنگ کے اندر. ان کے سٹیکس ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جن کو سوٹ کرتی ہے یہ جنگ اگر ہو تو, امریکہ اور جو ہے وہ ایران کے درمیان. جی, رشیا کو سوٹ کرتی ہے. ہاں, رشیا کو سوٹ کرتی ہے. جب ابنائے ہرمز بند تھا تو رشین آئل کو خریدنے کی اجازت دے دی تھی امریکہ نے, سینکشنز لفٹ کر دی تھی. تو کچھ ممالک کا فائدہ ہوتا ہے, نوشین ایسی بات نہیں ہے. کسی کی دکان بند ہوتی ہے تو کسی کی کھلتی ہے. تو یہ سچویشن ہے. اس ساری صورتحال کے اندر دانش مندی کا ثبوت دینا چاہیے تھا کم از کم ایرانی سائڈ کو. پھر انہوں نے جو یعنی لائبیریا, قطر اور سعودی عرب میں سے 3 ممالک کے جہاز تھے جن کو ہٹ کیا تھا. جی بالکل, شروع میں جو پہلے 3 جہاز تھے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ قطر تو میڈیٹر ہے. اب وہاں پر ان کے جو سابق امیر ہیں ان کا انتقال ہوا ہے. یہاں پر جنگ بڑھتی جا رہی ہے. تو جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آپ ذکر کر رہی تھی کہ وہ ٹرکی گئے ہیں. تو جو کوڈ کنٹریز ہیں, پاکستان, سعودیہ, قطر اور ترکی, یہ 4 ممالک ہیں. اچھا, تو یہ ان کے بارے میں حسن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دورہ اس حوالے سے بہت کرٹیکل ہوگا کہ اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ ایران کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے ایک جوائنٹ سٹانس کیا لے, کیونکہ ایران کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے اور ایران کو کے ساتھ لے کے چلنا یا اس کی ثالثی کرنا بھی اب کافی مشکل ہو گیا ہے قطر کے لیے بھی اور آئی گیس پاکستان کے لیے بھی, کہ جب سے حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا ہے. دیکھیں, جو حوثی ہیں وہ ایران کے کلچ کے اندر ہیں. وہ حوثی اہل تشیع نہیں ہیں, لیکن یہ حوثی بیسیکلی دے آر ویری کلوز ٹو جو ہے اہل تشیعزم, شیعہ کے بڑے کلوز ہیں یہ. بالکل. اور جو سعودیز ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. بالکل. اور یمن اور سعودی کے درمیان تو پہلے بھی جنگ ہو چکی ہے نا. جی. اب یہ جو سچویشن ہے میرے خیال کے مطابق یہ جو فرقہ واریت پسندی ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ابھی تو معاملہ جو ہے وہ مسلمان کا اور یہودی کا ہے. ہاں, اس میں فرقہ واریت بھی ہو جائے گی. فرقہ واریت بھی بیچ میں اگر انٹیگریٹ ہو جاتی ہے تو اس سے نقصان کس کا ہے؟ امت مسلمہ کا. بالکل بالکل. اور فائدہ کس کا ہے؟ یہودی کا, اسرائیلیوں کا. اب یہ جو چیز ہے نا یہ سمجھنے والی ضرورت ہے اور یہ دانشمندی کا ثبوت دینا چاہیے ایران کو. میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں دشمن تو سازش کرتا ہے, اس کی سازش کے اندر آنا نہیں چاہیے, آپ کو اس سے نکلنا چاہیے. تو یہ جو سچویشن جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے, یہ افسوسناک ہے. اور میں کم از کم کہوں گا کہ جو ایران کی جو سیولین لیڈرشپ ہے ان کی بیسیکلی کنٹرول نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو. وہ پریزیڈنٹ مسعود نے سائن کیا تھا لیکن وہ بس اس حد تک ہی تھا, کیونکہ دیکھیں نا عوام جو ایران کی عوام ہے نا وہ پبلک پلس بھی اس ٹائم یہ ہے کہ آپ جنگ کریں, ہمیں صلح نہیں چاہیے. لوگ جو سڑکوں پر آئے ہیں تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جو آئے ہیں, وہ ہر بندے کا سینٹیمنٹ یہ تھا کہ ہم نے لڑنا ہے, مرنا تو مر جائے لیکن ہم لڑیں گے. ٹھیک ہے, صلح نہیں ہے, صلح نہیں ہوگی. چلیں, جیو پولیٹکس سچویشن تو جس طرح سے گزری اس پہ ہم بات کرتے ہی رہیں گے. اب آ جاتے ہیں کچھ پاکستان کے حوالے سے. کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ میں رد و بدل ہے. کل بھی مجھے ویسے آپ سے سوال کرنا تھا لیکن ہمارے ٹائم نہیں تھا. اہم وزارتوں میں تبدیلیوں کے امکان ہے. کہا جا رہا ہے کہ جیسے اتحادیوں کو بھی شامل کیا جائے گا, بلوچستان اور KP سے بھی نئے اراکین شامل کرنے پر غور ہے. نوجوان بلڈس جو ہے اس کو وزارت مملکت میں جو ہے وہ ڈفرینٹ منسٹریز میں لایا جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے ایسا کوئی پلان زیر غور ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ KP کے سے تو ان کو شامل کرنے چاہیے,
بلوچستان سے بھی شامل کرنے چاہیے جی, اپنی پارٹی کے لوگوں کو جو ہے اکوموڈیٹ کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ساری کابینہ جو ہے وہ یعنی اس میں تو رد بدل نہیں ہو سکتا. یہ پورے کے 5 سال جو ہے نا, جب حکومت بنتی ہے پہلے دن سے آخری دن تک نا یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ جی وفاقی کابینہ میں جناب نئے چہرے آ رہے ہیں یا نیا رول ملنے لگا ہے, شفلنگ ہونے والی ہے. تو یہ خبر ہمیشہ چلتی ہے, جب ہونا ہوتا ہے تو یہ 1 گھنٹے کا کام ہے, پرائم منسٹر جب چاہیں کر سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کی صوابدید ہے, وہ کچھ وزراء کو گھر بھیجیں گے. اب اس میں وجہ یہ ہے کہ کوئی پرفارمنس کی بات نہیں ہے, کچھ وزارتیں مرج ہو گئی ہیں. جب مرج ہو گئی ہیں تو وہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے, تو پھر ان کو کہاں کسی نہ کسی کو تو نکالنا پڑے گا پھر کسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو ایسی کوئی تبدیلیاں ہونی ہیں. لیکن اور جو اہم وزارتوں کے حوالے سے ایک بز ہے, میرا نہیں خیال کہ داخلہ, خارجہ یا جو دوسری ہے خزانہ, اس میں تبدیلی ہوگی. اچھا, یہ وہی رہیں گے. میرا نہیں خیال اس میں تبدیلی ہوگی. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو وزیر خزانہ تصور کرتے رہے ہیں. تو اگر ان کی خواہش پرائم منسٹر نے پوری کرنی ہو تو انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے. کچھ عرصہ قبل ان کی جو ٹیم تھی وہ خاصی اس لحاظ سے جو ہے وہ پرجوش تھی کہ ہم وزارت خزانہ میں جائیں گے. تو پھر خارجہ محسن نقوی کے پاس آ جائے گی, تو پھر داخلہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ تو رانا ثناء اللہ کے پاس کہہ رہے ہیں نا. کون کہہ رہا ہے؟ مطلب یہی جو خبریں ہیں, میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, بز ہے نا کہ داخلہ رانا ثناء اللہ کے پاس چلی جائے گی, خارجہ محسن نقوی کے پاس چلی جائے گی, اور اسحاق ڈار خزانہ میں آ جائیں گے, اور وزیر خزانہ کہاں جائیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ, آئی سیریسلی ڈاؤٹ اٹ. ایسی ابھی کوئی تبدیلی 3 وزارتوں کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. صحیح, میری اطلاع یہ کہتی ہے. کچھ نئے چہرے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے, کہتے ہیں نوجوان چہرے سن رہے ہیں, جو میں خبریں سن رہا ہوں, تجزیے سن رہا ہوں, تو یہ تو بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ نئے چہرے جو ہیں وہ ینگسٹرز کو موقع ملنا چاہیے. اب پنجاب کے اندر مجموعی طور پر مریم نواز نے پہلے کسی سینئر انکل کو شامل نہیں کیا تھا, پھر محمد نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر 2 بزرگ جو ایم پی ایز ہیں ان کو شامل کیا, ان کو وزیر بنایا. تو وہ بات یہ تھی کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ خود وہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھیں. ان کی ٹیم میں دیکھ لیں کہ تمام کے تمام نوجوان تھے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں میاں صاحب کے پریشر کی وجہ سے انہوں نے شامل کر دیا. تو میاں صاحب کو بھی یہ پریشر نہیں دینا چاہیے تھا مریم نواز کو, ینگسٹرز کو ہی لانا چاہیے, نئے چہروں کو, تاکہ وہ پرفارم کریں, کسی جذبے کے ساتھ آئیں. جو پہلے کی دفعہ وزیر رہ چکا ہوتا ہے نا, وہ پھر وہ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, وہ پرفارم نہیں کرنا ہوتا, کہتا بس وزیر میں بڑھ گیا نا, بس ٹھیک ہے, وہ جھنڈا میں لگ گیا گاڑی آگے, تو بس چودھری میں بن گیا, پیچھے گاڑی لگ گئی. تو وہ یہی چاہیے ہوتی ہے. اور پہلے سے ہی آپ نے جو کیے ہوئے آزمائے ہوئے انہیں چہروں کو لانے کا کیا فائدہ ہے اگر چینج چاہیے تو. خیر, یہ نئے پاکستان اور چینج کی بات میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے بزرگ جو سیاستدان ہو گئے ہیں وہ ریٹائرڈ ہوں اور نئے نوجوانوں کو آگے آنے دیں. دنیا مطلب بدل چکی ہے, وقت تبدیل ہو چکا ہے, اے آئی کا زمانہ ہے. اب آپ اے آئی سے انٹیگریٹ نہیں ہیں, آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے انٹیگریٹ نہیں ہیں, ٹیب سامنے آ جائیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیب کھولنا کس طرح ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی بھی باتیں ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ جو بیٹھ کر بڑی اچھی ڈرافٹنگ کرتے تھے, جو آپ ڈرافٹ کر کے جناب 1 گھنٹے میں خط لکھتے تھے, وہ آج ایک بندہ 3 کمانڈ کے ساتھ وہ پورا خط لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں امینڈمنٹ کر لیں آپ تو تھوڑی سی تو اکارڈنگلی ہو جاتا ہے. تو اے آئی کا زمانہ ہے نا, وقت بدل گیا نا. بالکل. اچھا حسن, ایسا ہے کہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے میری نظر میں تو پاکستان میں پالیٹکس کی, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے, اور جو حکومت اور اتحادی ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اب جیسے پی ٹی آئی کا ہی لے لیں, علی محمد خان صاحب کا ایک ٹویٹ کہ پی ٹی آئی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ انہوں نے خان صاحب کی پرانی پالیسی کو پتہ نہیں یاد دہانی کروانی تھی یا کیا. اب آئی ڈونٹ نو ان کی انٹینشن تھی, وہ تو کہتے ہیں میری انٹینشن نہیں تھی, لیکن یہ ٹویٹ اسی دن ہوا جس دن علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ جلسے سے ریلی سے خطاب کر رہی تھی, احتجاجی موومنٹ کی بات کر رہی تھی. اس پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبرس نے اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کو خوب ٹرول کیا. کل وہ اس پہ جو ہے وہ دے رہے تھے, صفائی دے رہے تھے کہ بھائی میں نے ان کی فیملی پہ کبھی کامنٹ نہیں کیا, نہ اب کروں گا, اور ان کا گلہ بنتا ہے کیونکہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ کچھ کر نہیں پا رہی, نہ پرامن مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل ہو رہے ہیں, نہ کوئی احتجاجی تحریک چل رہی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ علی محمد خان خود, ان کے پاس تو کوئی عہدہ ہے نہیں, تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے بلیم گیم شفٹ کر کے ٹائم پاس کریے, اور یہ سارا یہ کچھ موومنٹ وغیرہ کا ٹرولنگ پی ٹی آئی نے کی ہے اپنے رکن قومی اسمبلی کے اوپر کہ آپ نے عمران خان کی بہن سے متعلق بات کیوں کی ہے. تو انہوں نے نام نہیں دیا, وہ کہہ رہے ہیں میں نام نہیں لیا, موروثیت ہو نا, موروثیت کی بات کی. اچھا, آپ کا کوئی جگہ نہیں ہے. علی محمد خان صاحب پہ تو کافی سخت قسم کی ٹرولنگ ہوئی ہے نا, اور یہاں تک آ گیا کہ ان کو کسی نے لانچ کیا, یہ خاص کر علیمہ خان صاحب کو. بادشاہوں والی بات کرتے ہیں نا جی. دیکھیں اب شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے زین قریشی صاحب موروثیت تھی نا, پی ٹی آئی کے ہی ہے نا.
آئے نہیں آئے. ہاں وہ تو جیسے CM سہیل آفریدی صاحب کے بھائی کے والے بھی بات ہوتی ہے. نہیں وہ تو موروثیت تو نہیں ہے نا, وہ تو زبردستی آ گئے تھے نا. وہ تو ان کا اب وہ عبدالغنی آفریدی سے ملاقات کی ہے, پھر کہا ہے, احکامات دیے کہ تمام محکمے جو ہیں وہ منتخب جو نمائندہ ہے MP اس کی بات سنیں. تو مینا آفریدی بھی موجود تھا, میرے فیوریٹ شفیع جان بھی موجود تھے, اور کہا جی کہ راضی کیا بیسکلی اس کو. اس نے بھی پبلک ڈومین میں خط لکھ کے بلیک میل کیا نا, انہوں نے کہا نہ تیرا پہیا کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کیا اس نے کہ کہتا کہ ظرف دکھائے نا, صاف چلی شفاف چلی, ظرف دکھائے کہ میرے بھائی نے ہاں یہ مداخلت کی ہے, تحفظات دور کیے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکنالج کر لی ہے کہ آپ کا بھائی مداخلت کر رہا تھا. تو یہاں پر گنجائش نہیں ہے. ہاں گنجائش تو ہے, گنجائش ہے جی, گنجائش ہی گنجائش ہے. پہلے پبلکلی آ کے کر رہا تھا, آپ فون پر یا کمیونیکیٹ کر دیا کرے گا کہ جناب یہ کام اس طرح ہو جائے, جہاں سے جو ہے وہ اپنے گھر کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے دیکھیں وہ محنت کر رہے ہیں, وہ اپنی مستقبل بنا رہے ہیں, سنوار رہے ہیں. PTI کی لیڈرشپ کس حد تک سیریس ہے حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے یا کوئی احتجاجی موومنٹ چلانے کے لیے؟ کیونکہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کر پائے تو علیمہ خان کا گیلا کرنا. ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے. علیمہ خانم بھی کیا کر پائی ہیں, وہ یعنی 1500 بندہ اکٹھا نہیں کر سکی آج تک. وہ کہہ تو نہیں, آج بھی اوپن ایئر اڈیالہ تھیٹر لگنا ہے. نہیں آج کے لیے تو انہوں نے کہہ دیا اب کوئی نہیں آئے گا اڈیالہ کے باہر. آج کوئی نہیں آئے گا. ہاں یہ تو انہوں نے منع کیا ہوا ہے, منع کیا ہوا ہے. اب وہ کہتی ہیں بس سڑکوں پہ ہی آئیں گے. آج اوپن ایئر اڈیالہ تھیٹر لگے گا نہیں لگے گا؟ نہیں لگے گا. علیمہ خانم جائیں گی خود. کچھ صحافی تو کہہ رہے تھے کہ ان کو پیغام پہنچایا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ اڈیالہ کے باہر نہ کچھ تماشا کریں, جو کرنا ہے اسٹریٹ موومنٹ پہ کریں. چلیں یہ پیغام ان کے پہنچ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں کچھ صحافی وہ تو کہہ رہے. تو پھر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ عمران خان کی پائلس جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے, عمران خان صاحب کی جو آنکھ وہ ٹھیک ہے, وہ دجال نہیں بنے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جیسے اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پہنچ گئی ہے تو کیا یہ بات بھی پہنچائی ہے عمران خان صاحب نے اپنی صحت سے متعلق کہ نہ مجھے پائلس ہے اور نہ میں دجال ہوں, میں ایک عام انسان ہوں. عام انسان ہوں. نہیں ان کی صحت کے بارے میں تو وہ جو بشرا بی بی ان کی فیملی بتاتی ہی ہوگی نا. کیا بتاتی ہے؟ مطلب کہ ان کی صحت کیسی ہے. بشرا بی بی ان کو یہ تو بتاتی ہوں گی خان صاحب کی صحت کس طرح کی, کیونکہ بشرا بی بی اور خان صاحب کی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی. تو بشرا بی بی نے بتا دیا ہوگا خان صاحب کی پائلس ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ دجال نہیں ہے. نہیں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ واقعی علی محمد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ ناکام ہے تو علیمہ خانم کو ہی ٹیک چارج. نہیں دیکھیں علی محمد خان صاحب سادے آدمی ہیں. دیکھیں جی جو قاسم کے پاپا ہیں وہ ایک تو چور ہیں اور قاسم کے پاپا نااہل ہیں. اچھا جب قاسم کے پاپا جن کو بانی چیئرمین کہا جاتا ہے وہ نااہل ہیں تو ان کو لیڈر ماننے والے بھی نااہل ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کی اہلیت ساری کی ساری جو ہے نا وہ احتجاجی تحریک میں نہیں ہے. ان کی ساری کی ساری جو اس وقت قابلیت ہے وہ مرات اور پرکس لینے کے حوالے سے ہے. اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے ثابت کر دیا کہ جو گزشتہ روز پارلیمانی جو لیڈرز کا اجلاس ہوا تھا وہ بے نتیجہ ثابت ہوا. اس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ہم یہ پریولیجز جو ہم نے لیے ہیں یہ واپس کر دیں. تو پھر معاملہ کیا ہوا جی کہ معاملہ استحقاق کمیٹی کو واپس بھجوانے پر فیصلہ ہو گیا جی کہ یہ واپس استحقاق کمیٹی کے پاس جائیں گے جس نے پہلے ان کو منظور کیا ہوا ہے. اب وہ کیا اس میں امینڈمنٹ کرے گی بتائیں مجھے. تو بیسیکلی اب یہ انہوں نے بیسیکلی وقت گزارنا ہے کیونکہ سینٹ کیا کرتا ہے. سینٹ میں جو انہوں نے وہاں سے اگر منظور ہو جاتی ہے مرات تو پھر یہ کہیں گے جی کہ سینٹ میں دیکھیں ہوا ہے تو ہم نے کون سا کوئی نیا اپنے لیے کر لیا ہے. جو ٹرم ختم ہونے کے بعد اہلیہ کو فور لائف بلو پاسپورٹ دینے کا معاملہ ہے یا ٹولز وغیرہ ہیں یہ چیزیں ہیں پھر یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ریٹین رکھیں گے. اہلیت ان کی ہے لینے کے حوالے سے, جیب خاص کو بھرنے کے حوالے سے, مفادات حاصل کرنے کے حوالے سے. اور یہی سہیل آفریدی صاحب کے بھائی صاحب بھی جو ہیں ان کے بار مبینہ طور کے اوپر یہی الزام ہے کہ وہ جو ایڈمنسٹریشن کے اوپر جو کنٹرول چاہ رہے تھے جو چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر وہ انہوں نے اپنی دکان کھولی ہوئی تھی جو کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اور کچھ مخالفین ان پر الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں. تو دیکھیں اگر وہ کرپٹ ہیں تو انہوں نے عمران خان کو لیڈر مانا ہوا ہے. تو قاسم کے پاپا چور ہیں, وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ان کی عدالت میں ثابت ہوئی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے انہی کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہے نا. تو یہ ہے صاف چلی شفاف چلی. تھینک یو ویری مچ.